بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مری کی، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دن میں کچھ ہنگامہ خیز صورتحال سامنے آئی ہے، اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو ہم آپ کی خدمت میں وہ تفصیل اس کی پیش کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بعد راجہ عتیق سرور کی نواز لیگ سے علیحدگی کی صورت میں مری میں مسلم لیگ نون کا جو ایک قلعہ سمجھا جاتا تھا اس میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے، جسے بعض لوگ شگاف بھی قرار دے رہے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر اور مری کی سیاست کے ایک اہم کردار راجہ اشفاق سرور مرحوم کے بھائی عتیق سرور جو ہیں، بظاہر انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 6 سے ٹکٹ نہ ملنے کو اپنی علیحدگی کی وجہ قرار دیا ہے۔ ایک طرح کا انہوں نے اعلان بغاوت کیا اپنی پارٹی قیادت کے خلاف۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود کو قومی اسمبلی کے حلقے NA 51 کے لیے اپنے بھتیجے اور راجہ اشفاق سرور کے صاحبزادے اسامہ سرور سے زیادہ موزوں خیال کر رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ ٹکٹ انہیں ملنا چاہیے قومی اسمبلی کا، لیکن ٹکٹ ملا ان کے بھتیجے کو۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کو وہ کھل کر اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ اپنی فیملی کے خلاف وہ بات کریں، چنانچہ انہوں نے بظاہر PP 6 سے ٹکٹ نہ ملنے کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہے، جو اگرچہ بڑی حد تک لاجیکل بھی ہے، یعنی اس کا جواز بنتا ہے، مگر اسی کی آڑ میں انہوں نے اپنے مخالفین پر خوب ان کی لٹریشن کی ہے۔ خاص طور پر انہوں نے نام لیے بغیر سابق وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب، ان کو نشانے پر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے معاملات کنیزوں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، مریم اورنگزیب جو ہیں ان کا آبائی تعلق بھی مری کی تحصیل مری کی یونین کونسل رواد سے ہے، لیکن وہ بہت عرصے سے اپنی والدہ کے ساتھ، جو کہ سابق MNA ہیں، کئی بار MNA رہ چکی ہیں، طاہرہ اورنگزیب، ان کی خالہ بھی اسی طرح رکن پارلیمنٹ رہی ہیں، وہ راولپنڈی میں ہی مقیم ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت انتخابی سیاست پر، انتخابی حکمت عملی جو نون لیگ کی ہے اس پر ان کا ایک اثر ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ مریم نواز کے بہت قریب ہیں۔ تو راجہ عتیق سرور نے اپنی بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بڑا جارحانہ انداز اختیار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری پریس کانفرنس جو ہے وہ دیگر لوگوں کے برعکس چڑھتے سورج کی طرف پشت کر کے اس جماعت کو چھوڑنے کا میں اعلان کر رہا ہوں جو اقتدار میں آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ چند ہفتے پہلے جو تحریک انصاف کے منحرف ہونے والے یا اس کو چھوڑنے والے جو لوگ تھے، وہ تسلسل کے ساتھ جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں ان کی طرف تھا کہ میری پریس کانفرنس اس طرح کی نہیں ہے۔ تو اب اس پریس کانفرنس نے خاصی ہلچل پیدا کی ہے نواز لیگ کے اوپر سے نیچے تک، جو قیادت ہے وہاں بھی اور نیچے بھی، اس لیے کہ ان کا ایک بہرحال اس خاندان کا، راجہ اشفاق سرور کے خاندان کا مری کی سیاست پر ایک ہولڈ رہا ہے بہت عرصے تک، اور اب بھی یہ گہرا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ قومی اسمبلی کا جاری دیا گیا ہے۔ راجہ عتیق سرور کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نواز لیگ میں موجود ان سازشی لوگوں کے خلاف ہے جو پارٹی کے مخلص اور سینئر لوگوں کو جماعت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے خود نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ آپ جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کریں، اور اس کے علاوہ پارٹی کے صدر شہباز شریف نے، رانا ثناء اللہ جو پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے، خواجہ سعد رفیق نے، اور کئی سینئر لیڈروں کو انہوں نے نام لیے کہ جنہوں نے میرا نام ریکمنڈ کیا۔ رانا تنویر کا نام انہوں نے لیا، ایاز صادق کا لیا، حنیف عباسی کا لیا، چودھری تنویر کا لیا۔ ان سب لوگوں کو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میرا نام ریکمنڈ کیا، لیکن ان کے فیصلوں کو، سفارشات کو اہمیت نہیں دی گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ سازشی عناصر کے ذریعے پارٹی کو چلایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شریف برادران کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، بہت اچھا وقت ہم نے گزارا، اور لیکن اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے پارٹی کی، ان میں نہ شعور ہے اور نہ لوگوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، نہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بالواسطہ طور پر اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے معاملات، اس وقت جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز، ان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ عتیق سرور نے یہ بھی کہا کہ جی میں 45 سال جو ہے ماشاء اللہ کی ماریں میں نے کھائیں، نیب کے رگڑے میں نے کھائے، جیلیں میں نے کاٹیں، اور ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا گیا۔ اچھا، یہاں انہوں نے خاص طور پر اپنا نام نہیں لیا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی یہ باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے کینڈیڈیٹ، اور اگر دینا تھا ٹکٹ تو آپ کسی کارکن کو دے دیتے، اور میں اس کی حمایت کے لیے تیار تھا۔
لیکن پنڈی ضلع کے آدمی کو لا کر مری میں ٹھونسا گیا ہے. اور ان کا اشارہ ظاہر ہے کہ بلال یامین کی طرف تھا جن کو PP6 کا ٹکٹ دیا گیا اور ان کا تعلق راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا سے ہے. اور کہوٹا، کوٹلی ستیاں اور مری 3 بڑے کمپوننٹ ہیں اس ضلع کے. اور ان کا یہ کہنا تھا عتیق سرور کا کہ آپ ایک سیٹ جو ہے وہ مری کو دے دیتے جیسے کہ آپ نے رکن قومی اسمبلی کے لیے دی، اور دوسری آپ دے دیتے کوٹلی ستیاں کو، اور تیسری کہوٹا کو، یعنی تاکہ یہ منصفانہ طور پر تقسیم ہو جاتا. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ راجہ عتیق سرور جو ہے وہ پنجاب کے نائب صدر ہیں نواز لیگ کے، اور ان کا پروفائل بڑا رچ ہے. خاندانی طور پر مری کی سیاست میں اس فیملی کا کردار، راجہ فیملی کا، بہت اہم رہا ہے، اور نواز لیگ سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے. خود یعنی شریف برادران سے بھی اور ان کے خاندان سے بھی. بیگم کلثوم نواز جب نواز شریف پر مشکل دور تھا تو جس گھر میں آ کے قیام کیا کرتی تھی مری میں، وہ راجہ اشفاق سرور ہی کا گھر تھا، اور پھر راجہ اشفاق سرور کو ہمیشہ اچھی وزارتیں دی جاتی رہی ہیں. تو اس لحاظ سے راجہ عتیق سرور کا یہ اعلان بغاوت جو ہے نواز لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. خاص طور پر ایک بڑی سیاسی شخصیت، اس سے پہلے ہیوی ویٹ ہیں بڑے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے جانے کے بعد یہ ایک بڑا اعلان ہے. اور یعنی ہم نے پہلے بھی پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو ہمیشہ الیکشن میں جتوانے میں اور ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے میں راجہ اشفاق سرور کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس خاندان کا جو ہے وہ مری میں ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے. ظاہر ہے اس کا سیاسی جو پس منظر ہے، سیاسی پس منظر، اس کا فائدہ اسامہ سرور کو بھی ہوگا جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے، یعنی اشفاق سرور کے صاحبزادے کو. مگر یہ اس صورت میں یہ فائدہ زیادہ مؤثر انداز میں ہوتا کہ جب پورا خاندان یکجا ہوتا. مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ عتیق سرور نے جب پریس کانفرنس کی تو اس میں خاندان کے کئی لوگ اور کئی سینئر اور رہنما بھی موجود تھے. اس میں شفیق سرور تھے، راجہ ایاز سرور تھے، ہارون سرور تھے، اس کے علاوہ مری کے سابق ناظم تھے مرزا سہیل بیگ، منیر عباسی، احتشام عباسی، یعنی مری کے کئی سینئر لیگی کارکن اور مقامی عہدیدار اور ان کے خاندان کے بہت سارے افراد موجود تھے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے انداز سے ایک اپنی سیاسی طاقت یعنی پاور شو کا بھی مظاہرہ کیا. اور خاص طور پر ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 بڑے منحرفین جو ہیں نواز لیگ کے، یعنی شاہد خاقان عباسی اور سردار مہتاب احمد خان، ان کا بھی ذکر کیا خصوصی طور پر کہ جی پارٹی قیادت کی نااہلی کی وجہ سے یا سازی عناصر کی وجہ سے اتنے بڑے لوگ اور کام کے لوگ جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور وہ کسی اور ظاہر ہے کہ نواز لیگ کے لیے سراسر یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہی ہے جو ان 2 رہنماؤں کا ہے. اچھا، یہ بھی اطلاعات ابھی ملی ہیں، کل ہی کی بات ہے کہ عتیق سرور نے جو پریس کانفرنس کے اگلے دن شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی ہے اسلام آباد کلب میں، اور وہاں پہ کوئی سیاسی لائے عمل بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈسکس کیا ہوگا. اور ایک امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ مل کر کوئی ایک الائنس بنا لیں اور کسی اور گروپ کو یا امیدواروں کو وہ سپورٹ کریں کہ آنے والے الیکشن میں. اب اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا ایک اپنا وہ 85 سے ان کا خاندان، پہلے ان کے والد اور پھر وہ خود منتخب ہوتے رہے ہیں. اسی طرح راجہ عتیق سرور جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اشفاق سرور کا پورا ایک پروفائل ان کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ تقسیم ہو جائے گا ان کے بھتیجے کی طرف بھی چلا جائے گا، لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا سیاسی اثر رسوخ ہے. اور جب اس طرح کی تقسیم پیدا ہوتی ہے تو جو مخالف عناصر ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر یہ شاہد خاقان عباسی اور عتیق سرور جو ہے کچھ اور ناراض لوگ یا محروم، ٹکٹوں سے محروم بعض لوگ جو امیدوار تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملے، کچھ لوگوں کی پرانی غرض بھی ہوتی ہے، تو یہ مل کے اگر کوئی ایسا گروپ تشکیل دیتے ہیں یا کسی اور امیدوار کی حمایت کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز لیگ جو ہے وہ اس الیکشن میں NA51 اور اس کے نیچے کی جو 2 سیٹیں ہیں PP6 اور 7 وہ نکال پائے گی یا نہیں. اور یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے فی الوقت یہی ہے کہ ایک بہت بڑی دراڑ یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مری کے سیاسی قلعے میں ایک طرح کا نواز لیگ کے لیے
شگاف پڑ گیا ہے جو آنے والے الیکشن میں اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ.